ਪਾਲਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਖਰਚਾ ਖਾਓ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਸਰ ਜਵੇਦ। ਹੈ ਯਾਸਰ ਜਵੇਦ? ਹਾਂ। ਯਾਸਰ ਜਵੇਦ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਰੀਬ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਯਾਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ 16 ਸਾਲ। 16 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, تو کی کرنا چاہنا ہے ہوں؟ میں کٹولے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا چاہنا ہے؟ ہاں۔ اسکول پڑھنا چاہنا ہے؟ ہاں۔ کی کریں گا پڑھ کے؟ نوکری لگا ہوں۔ پھر کام کرا ہوں۔ ویری گڈ۔ تانوں کی ہویا؟ یہ بیمار ہو گئے۔ اچھا، کدوں؟ ہو گیا 13-14 سال ہو گئے۔ ہاں۔ میں روٹی پانی میں نوانی کھولیا نہیں، سیوا کرنی ہے۔ ہاتھ نال اپنے آپ ہاتھ نال روٹی بھی نہیں کھا سکتا، چلتا بھی نہیں۔ موڈیا نے چک کے کتنے جانا آنا ہو، ہسپتال لے کے جاوا آوا تو آپ چک کے لے کے جانی آنی ہے۔ اور بس روزی کا مسئلہ ہے جڑا بجنا سما کر دے رہی ہیں۔ آپ ایک چنک دیکھ رہے تھے جو ہم نے قصور کے قریب ایک بستی مفت پر ہم ریکارڈ کیا، اور ایک بڑی انفارچونیٹ فیملی ہے جس کی فلائٹ ہم نے آپ کے پاس لے کی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میرے میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ میں سے زیادہ سوالات بات کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا، میں ان کی فلائٹ مزید آپ کو دکھاتا، میں ان کی مزری اور دکھاتا، میں ان سے پوچھتا کہ صبح اٹھتے ہو پھر کیا کرتے ہو۔ بہرحال جب ہم یہ پروگرام کرنے لگے تھے نا تو میں آپ کو بالکل سچ سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ نارملی ایک نیوز اینکر کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسا پوائنٹ ملے جس میں وہ حکومت کو بلاسٹ کرے، اس کی ریٹنگز بڑھتی ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا سچا ہے، کتنی کھری کھری بات کر رہا ہے۔ جب میں وہاں گیا اور میں اس چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا تو پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا ہم اپنی ریٹنگز کے لیے یا اپنے پروگرام کے لیے ہم برا کسی کو کہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا قصور نہیں ہے۔ حکومت کا قصور جو ہے وہ آپ کو اس پروگرام میں بھی آگے نظر آئے گا، وہ یقیناً ان کی کوتاہی ہے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہر شہر میں ہر آدمی کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو یہ بھی سہولیات نہیں دے سکتی۔ ایمرجنسی میں تو دے سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی، اور پھر تو ہم تو ایک تو ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہر ایک کے گھر میں، اور میں جتنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احبابوں کو، فیملی فرینڈس کو یاد کرتا ہوں، ہر ایک جو ہے کسی نہ کسی کا کفیل رہا۔ کوئی کسی گھر میں ماموں بن کے، کوئی کسی گھر میں خالہ بن کے، کوئی کسی گھر میں بوا بن کے، کوئی کسی گھر میں کام کرنے کے بہانے، اور کام کرنے کے بعد بھی ان کے وظیفے لگے ہوئے ان کے گھر والوں کے یا بچوں کے، وہ چاہے 10 روپے ہو چاہے 15 روپے ہو۔ یہاں پہ اس جگہ پہ جو اصل فلائٹ ہے ان کی، اس فیملی کی، وہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد تقریباً 14-15 لاکھ کی قصور شہر کی اور اس کے گرد و نواح کی آبادی ہے۔ اور جب ہم نے پتہ کیا علاقے میں لوگوں سے تو سب کو پتہ تھا، ان کا روز وہاں سے گزر کے جاتے تھے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور جو ان کا علاج ہے ایکچولی وہ اتنا مہنگا نہیں ہے، یعنی ایک تو لا علاج نہیں ہے اور اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن وہ تاریکیوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے یہ سوچا کہ بجائے ہم حکومت تک اس کام کو لے کے جائیں، ہم ہر علاقے کے لوگوں کو اپیل کریں گے کہ وہ سامنے آئیں اور اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو نبھائیں۔ اور ہم نے ایسے ہی وہاں پہ ایک صاحب کو دعوت دی جو اس پروگرام کے بعد آپ دیکھیں گے، تاکہ
دی آئیڈیا ہے کہ ہر کمیونٹی میں، ہر سیگمنٹ میں، ہر ولیج میں ہم لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ہم ایک وائبرنٹ سوسائٹی بن سکیں، ہم ایک رسپانسبل سوسائٹی بن سکیں. اور میں نے آج اپنے بڑے دوستوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہ پروگرام دیکھیں، کیونکہ اینڈ میں مجھے ان سے کچھ ریکویسٹ بھی کرنی ہے. آپ ان کے متعلق مزید دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا علاج ہوئے گا یا نہیں ہوگا. آفٹر دس بریک ایک بریک. ہمیں احساس ہے کہ آپ کی روزمرہ کی دھلائی اور قیمتی کپڑوں کی صفائی کے چیلنجز کیا ہیں. اسی لیے ہم نے بنائی ڈولنز ایج زون فلی آٹومیٹک واشنگ مشین، جس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی. گاؤں ہے، گاؤں تو نہیں، ایک بستی ہے جسے کہتے ہیں مفت پورا کہتے ہیں لوگ عام زبان میں، اور کیونکہ یہ ایک سرکاری حیثیت میں تو گاؤں ہے نہیں، اور بس سیٹلمنٹس ہیں جہاں پہ غریب غربا جو ہیں وہ آ کے رہ رہے ہیں اور اپنی کھیتی باڑی چھوٹی موٹی کر رہے ہیں یا مویشی انہوں نے پالے ہوئے ہیں. اور اسی گھر میں آپ کو ہم نے دکھایا کہ ایک ہی گھر میں کتنی مزری ہے، اور اس کو میں نے اس لیے ذرا چھوٹا کر کے رکھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جن لوگوں کے اوپر آلریڈی اتنی مشکلیں اور تکلیفیں ہیں ان کو ہم بار بار انہینس کریں اور آپ کو ان کے منہ سے کھلوائیں. بٹ یہاں پہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں آج اس وزٹ کا جو یہاں پہ ایک پرپز ہے کہ ایک تو حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے، لیکن ایک آپ کی نالائکی ہے، یعنی ہمسایوں کی، رہنے والوں کی، جاننے والوں کی بے حسی کا جو ایک عالم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے مین روڈز ہیں، ٹریفک کتنی زیادہ ہے، قریب بستیاں ہیں اور گاؤں ہیں، ساتھ ہی قصور شہر ہے، اور اس کے وسط میں بالکل یہ اس طرح کی مزری جو ہے کھلے عام ہے. روز لوگ دیکھتے ہیں اس کو، لوگ گزرتے ہیں یہاں سے، لیکن حکومت کو قرض کرتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے. نوید رضوی صاحب، آپ بڑا عرصہ تحصیل ناظم رہے ہیں یہاں پہ اس علاقے میں، یہ آپ کی تحصیل ہے ماشاءاللہ. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ نے نظامت میں پیسے بنائی ہیں کہ نہیں، لیکن آپ بہرحال ایک اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بڑی مہربانیاں ہیں، کرم بھی ہیں آپ پہ. آپ لوگ اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں. جہاں پیسے بنانے کی بات ہے وہ تو بعد میں کہوں گا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ حقیقت ان کی حالت ذات دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کی کہ کل صبح انشاءاللہ ان کو لاہور لے کے جاؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں نا کہ یہ ہم سرکاری لیول پہ نہ کریں، ہم کمیونٹی بیس لیول پہ کریں کہ آپ، ہم یا کوئی بھی اس شہر کے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ خود پرسنلی ان کا پورا علاج ہوگا. اور یہ میں نے مطلب وعدہ کرتا ہوں اور ان سے بھی کیا ہے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جو پاسبل علاج ہو سکتا ہے اس کا، یہ لمبی بات نہیں، کل صبح 10 بجے انشاءاللہ یہ ہاسپٹل میں لاہور میں ہوں گے. اور جب سے مجھے معلوم ہوا ہے یہاں قصور ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے جی. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کا علاج؟ یہ سر اس طرح ہے کہ ہمارے پاس یہ 27 تاریخ کو جو ہے نا رپورٹ ہوئے. مجھے بتائیں آپ علاج کس چیز کا کر رہے ہیں؟ سر علاج ابھی تو صرف ہم نے جو ہے نا، ہمارے پاس آئی اسپیشلسٹ ہے، انہوں نے آئی کی اسیسمنٹ کی ہے. مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ کے اسپتال میں کتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے؟ سر ڈاکٹرز کوئی تقریباً 45 کے قریب ہونے چاہیے، جبکہ 21 ہیں. میرے خیال میں کیونکہ ان کی کچھ پروفیشنل مجبوری ہوتی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں 45 ڈاکٹر ہونے چاہیے. ان کی کیا پروفیشنل مجبوری ہے جناب؟ پروفیشنل مجبوری صرف یہی ہے نا کہ چیف منسٹر ہی ہیلتھ منسٹر ہیں، تو اب کیا کہیں گے، آپ کس کو کہیں گے؟ بٹ نو، لیٹ می آسک یو ون کوسچن. DHQ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، DHQ جو ہے وہ 5 سے 6 لاکھ جو قصور شہر کی آبادی ہے اس کو ڈیل کر رہا ہے. پھر گرد و نواح میں یہ 12 سے 14 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس گائنیکالوجسٹ نہیں ہے، فزیشین نہیں ہے، آپ کے پاس آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہے، آپ کے پاس ریڈیولوجسٹ نہیں ہے، آپ کے پاس پیتھولوجسٹ نہیں ہے، آپ کے پاس فزیو تھراپسٹ نہیں ہے. تو بند کریں اسپتال، کیا ڈسپینسری کھولی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں سر، یہ اب ایڈورٹائز بھی ہو رہے ہیں سارا. کون کر رہا ہے ایڈورٹائز؟ حکومت پنجاب کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹروں کو لے کے آپ 17,000 روپے میں کوئی ڈاکٹر ہمیں لا کے دے دیجیے. یہ تو آئی ایم اونلی کنسرن کہ واٹ ایور اٹ ٹیکس، تو اس پہ کیوں نہ آئے. 100% آئی وی ود یو ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرویو ہوتے ہیں، ریپیٹڈ مطلب ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں ساری. 17,000 روپے میں کوئی ڈاکٹر یہاں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. رضوی صاحب، آپ نے اس بچے کی بات سنی ابھی جس کا ہم انٹرویو کر رہے تھے، جو اپاہج بھی ہے اور نابینا بھی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسکول جا کے پھر میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. وہ یعنی
उसको अर्ज है, ही नोज कि उसको मुश्किल है, उसको अर्ज है कुछ बेहतर करने की, और हम लोग आप लोग यहाँ पे बैठ के हमने उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की। आप सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा वजाहत कर दूँ कि पिछले 4 साल में तकरीबन 3000 लोगों का आँख का ऑपरेशन, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर हैं आइस के, उन्होंने और हमने मिलकर 3000 से ज़्यादा लोगों का ऑपरेशन कसूर तहसील में करवाया हुआ है। और वो एक चीज़ सिलसिला चला, आज इसका मुझे पता चला है। आप इंशाल्लाह देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद दिन बाद आके आप देख लीजिएगा, और मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि जो मुमकिन इलाज है इनका इंशाल्लाह होगा। डॉक्टर साहब ट्रीटेबल है? सर ट्रीटेबल इनका जो आई वाला है वो तो ट्रीटेबल है, और बाकी जो है वो हमने डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है लाहौर, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसके बाद वो करेंगे कि उसका क्या होना है। क़यामत है, लाहौर इतना दूर है यहाँ से कि वो सर्विसेज अस्पताल या न्यू अस्पताल या सरकारी अस्पताल जो भी हैं वो आउट ऑफ अप्रोच है आपकी? नहीं, आउट ऑफ अप्रोच नहीं है सर, बिल्कुल। ये तो अभी हमारे पास आए हैं, 2-3 दिन हुए हैं हमारे पास आए हैं। उसको डॉक्टर साहब आई वाले चेक कर रहे थे, उन्होंने सारी असेसमेंट की है इनकी। रजी साहब, ये खाला है इन बच्चों की, उन्होंने सारी उम्र शादी इसलिए नहीं की कि इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकें। इस सेक्रीफाइस का कोई नेमुल बदल है? बिल्कुल नहीं है, और मैं कहता हूँ कि काबिल सताइश है खातून की, अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रही है अपनी बहन के और बहन के औलादों के लिए, और काबिल सताइश हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो मैं बजाते खुद अपनी ज़ात से कर सकता हूँ तो करूँगा, लेकिन बहैसियत कौम हमें भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आई एम अवेयर कि इनकी यहाँ कुछ ज़मीन है, लेकिन ये देखें इस खातून का अज़म कि ये खुद ज़मीन को भी देखभाल कर रही है, बच्चों की भी देखभाल कर रही है, और जो भी हालात हैं आपने देखे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी बाहिम्मत खातून हकीकतन काबिल सताइश है। मोर इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रोग्राम है, जो देखें, इसका असल मकसद तो ये होना चाहिए कि जो देखें उनमें जज्बा पैदा हो कि जो ऐसे लोग हैं दे शुड कम फॉरवर्ड। इंशाल्लाह करेंगे। आपका मुझे पता चला अभी कुछ आप पे कर्ज चढ़ गया था, आपकी भैंस मर गई या गाय मर गई थी, उसकी वजह से कर्ज चढ़ गया था, वो तो एक्सप्रेस टीवी के बिहाफ पे मैं आपको अभी दे दूंगा। ये आपने नेकी मुझसे छीन ली है। नहीं, अपना इंशाल्लाह आपको मैं बड़ी नेकियां करने का मौका दे रहा हूँ इन 3 लोगों के इलाज में। ये तो होगा इंशाल्लाह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें जरा आप भी कोई पर्सनल एफर्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह सरकारी डॉक्टर ना बने इस दफा। नहीं सर, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आप ये ना समझे कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म के ऊपर अल्लाह ताला वो आपको अजर देगा की बुनियाद पे है, ये तो ऐसी मतलब। और आप अपने हेल्थ मिनिस्ट्री में लिख के भेज सकते हैं कि आपको इतने डॉक्टर्स की जरूरत है और इतने भेजे हुए हैं, सारा कुछ भेजा हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री में भी सर बड़ी रिपीटेडली भेजा है, DCO साहब के पास भी, हेल्थ सेक्रेटेरिएट भी। यानी बेहिस लोग हैं ये ऊपर जो बैठे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। ऑर्डर्स भी सर किए हैं। आई थिंक चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि कसूर शहर में जो इतना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, वहाँ पे किस तरह से डॉक्टरों की किल्लत है, और अद्वियात की भी किल्लत होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर्स नहीं है तो दवाइयाँ आप नहीं बेचते। जी, अद्वियात भी सर इमरजेंसी में तो हम फ्री कर रहे हैं टोटल मेडिसिन, लेकिन जो इंडोर और आउटडोर जो है ना, इमरजेंसी तो आप करते ही नहीं ना, तो फ्री तो कोई बना हुआ नहीं सर, इमरजेंसी कर रहे हैं। तो मोटरसाइकिल से गिर गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास जो सहूलियात हैं हम उनको पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को। साहब, आप यहाँ पे जब नासिम थे तो उस वक्त तो इस DHQ का MS एक ऐसा भी आदमी था जिसकी मेडिकल डिग्री क्वालिफाइड नहीं थी, रिकग्नाइज नहीं थी। तो इस अस्पताल में तो ऐसे भी लोग आते रहे MS बन के, और मैं समझता हूँ उसका भी क्रेडिट आप ही को जाता है। आपने ही वो नहीं, मुझे नहीं चाहता, मुझे तो दुख होता है इस तरह की बातें दिखाते हुए, जाली डिग्री के साथ ही। लेकिन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है नहीं सर, ऐसे नहीं है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है ना, हमारे पास स्टाफ मौजूद है, जो सहूलत हमारे पास है उनको हम पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। नहीं, आपके पास स्टाफ नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ सर, स्टाफ जो है। नवीद साहब, बात पता है क्या बात यह है कि असल में काफी लोगों का ये ख्याल है कि नाज़मीन हो गए या सरकारी मुलाजमीन हो गए, ये लोग इतना खा लेते हैं कि आवाम के पास आता ही नहीं है कुछ। तासुर तो जनरली सही है, लेकिन कसूर के हवाले से यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, आई थिंक रोज़ रोशन की तरह यहाँ लोगों को पता है कि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का एक पैसा भी ज़िंदगी में हराम आए तो अल्लाह ज़िंदगी ख़त्म कर दे। लेकिन दुख ये है कि इसी किस्म के आदमी हमारे DCO थे, उनको तो कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, और सिर्फ इसलिए निकाला गया कि जो कब्जा ग्रुप, माफिया ग्रुप है, वो उनको नहीं भाते थे। तो मैं वही कहूँगा, यहाँ तो ये है कि मिलता है सदा सच पे जहर का प्याला।
So this is other way around جو آپ فرما رہے ہیں. ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ.